دوستو، آج میں آپ کو 2 قصے سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کریم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ 1 ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر کھانا ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر کھانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر کھانا ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف فرماتے ہیں، ایک صاحب کتابت کیا کرتے تھے جیسے آج کل لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کے کاتب تھے۔ ان کا عجیب معمول تھا کہ انہوں نے صرف درود شریف لکھنے کے لیے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی، اور وہ روزانہ جب صبح سویرے کتابت کرنے کے لیے بیٹھتے تو کتابت کرنے سے پہلے اس کاپی میں فن کتابت کی روشنی میں ایک بہت ہی خوبصورت درود شریف لکھتے تھے۔ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک مختلف مضامین کی کتابت کر کے اسی سے گزر بسر کرتے۔ ان کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ ان کا تب صاحب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہیں آخرت کی فکر سوار ہوئی اور ڈرنے لگے کہ کچھ ہی دیر بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آخرت میں پہنچوں گا تو لوگ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی دوران ایک مجذوب ان کے گھر کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا، ارے تو آخرت سے کیوں گھبراتا ہے؟ تیری درود شریف کی کاپی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہے، اور اس پر صحیح کے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ یہ درود شریف بھی صحیح ہے، یہ درود شریف بھی پاس ہے اور یہ درود شریف بھی قبول ہے۔
وہاں تو صحیح کے نشانات لگ رہے ہیں، اور تو گھبراتا کیوں ہے؟ درود شریف تو ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کی نجات کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔